11واں دن پہاڑی واز پہلا حصہ 19 20 میرے پاس تو یہی ہے. کیا مطلب تمہارے پاس یہی ہے؟ تم پر افسوس جو اب دولت مند ہو. تم آرام دہ زندگی گزار چکے ہو. یہ امیر ہونا نہیں چاہتا، ضرور دیوانہ ہے. افسوس ہے تم پر جو اب ہنستے ہو، کیونکہ تم ماتم کرو گے. افسوس تم پر جب تمام لوگ تمہیں بھلا کہیں، کیونکہ ان کے باپ دادا اور جھوٹے نبیوں کے بارے میں بھی ایسا ہی کہا کرتے تھے. لیکن میں تم سے جو میری سنتے ہو کہتا ہوں، اپنے دشمنوں سے محبت کرو، نفرت کرنے والوں سے بھلائی کرو، لعنت کرنے والوں کے لیے برکت چاہو، اور تحقیر کرنے والوں کے لیے دعا کرو. اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تماشا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو. جو تمہارا چوغا مانگے اسے اپنا کرتا بھی دے دو. جو کوئی تم سے مانگے اسے دے دو. اور اگر کوئی تمہارا مال لے لے تو اس سے واپس نہ طلب کرو. دوسروں سے وہی کرو جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں. اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہوگا، کیونکہ گناہگار بھی اپنے محبت کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں. اور اگر اچھے سلوک کے بدلے اچھا سلوک کرو تو برکت کے حقدار کیسے ہوگے؟ ایسا تو پاپی بھی کرتے ہیں. اس نے اسے کیسے چھوا؟ اس نے بات ہی کیوں کی؟ شرم کی بات ہے. نہیں، دشمنوں سے پیار کرو، ان کا بھلا چاہو، قرض دے کر واپس نہ چاہو، اور تب تمہارا اجر بہت بڑا ہوگا. یوں تم خداوند تعالیٰ کے بیٹے کہلاؤ گے، کیونکہ وہ تو ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے. رحم کیا کرو جس طرح تمہارا باپ بھی رحیم ہے. ہمیں بچا یسوع. عیب نکالو گے تو تمہارے بھی عیب نکالے جائیں گے. الزام نہ دو تو تم پر بھی الزام نہ لگے گا. معاف کرو تو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا. ہمیں اپنی راہ دکھا خداوند. دو تو تمہیں بھی دیا جائے گا. جس پیمانے سے تم ناپتے ہو تمہارے لیے ناپا جائے گا. اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا. اگر ایسا ہوا تو دونوں گڑھے میں گریں گے. تمہیں بھائی کی آنکھ کا تنکا تو نظر آتا ہے، مگر اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا. ہمیں راستہ دکھا مالک. خداوند ہماری ضرورت ہے اب. یسوع مجھے میرے معمولات میں کس طرح للکارتا ہے. وہ میرے مال و دولت کے بارے میں مجھے کیا کہتا ہے. وہ مجھے میرے اجر کے لیے مجھے کس طرح للکار رہا ہے.